حضرت سعد حضور کے ساتھ تھے، آپ نے حج بھی کیا۔ حج کے دوران آپ بیمار ہو گئے، صحن کعبہ میں موجود تھے، سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی حالت یوں ہو گئی کہ آج دنیا سے جاتے ہیں کل دنیا سے جاتے ہیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ حضور تشریف لائے تو یہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور رو پڑے کہ یا رسول اللہ، میں نے مکے سے ہجرت کی تھی مالک، میں مکے میں نہیں مرنا چاہتا، آقا میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، حالت ایسی ہو گئی ہے لگتا ہے مر جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ میں نے تو ہجرت کر دی تھی، میں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر مکہ چھوڑ دیا تھا اور پھر مکے میں مر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے پر، ان کے بطن و سینے پر حضور نے تھوڑی دیر حضور ہاتھ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ جب بدر کی طرف جانے لگے تو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمیر کی ابھی عمر تھوڑی تھی، بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت عمیر کی عمر کم تھی، تھوڑی عمر تھی، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ میں بھی بدر میں ساتھ جاؤں، ان مجاہدوں کے ساتھ میں بھی جاؤں بدر میں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تیار کیا، پیچھے کھڑا کر دیا۔ جب سارے صحابہ مجاہدین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائزہ لیا فوجیوں کا، تو حضرت عمیر کیونکہ ابھی چھوٹے تھے تو یہ نیچے چھپنے لگے کہ کہیں حضور مجھے دیکھ نہ لے، اور دیکھ کے حضور مجھے باہر نکال نہ دے کہیں۔ کیا جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ کیا تھا، اور کیا اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کا جذبہ تھا، کیا حضور کی محبتیں تھیں، کیا حضور کا پیار تھا صحابہ کرام کے اندر۔ اس وجہ سے چھپ رہے ہیں کہ حضور کہیں مجھے باہر نہ نکال دے مجاہدین کی صف سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک نگاہوں سے پھر کون بچ سکتا ہے؟ حضور نے دیکھ لیا، حضور نے فرمایا سعد، اے عمیر، تم باہر نکلو، تم ابھی چھوٹے ہو۔ باہر نکلے، ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، دیکھیں میرا قد دیکھ بڑا ہے، میں تلوار چلانا بھی جانتا ہوں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، مجھے ساتھ لے جائیں، ان مجاہدوں سے مجھے باہر نہ نکالیں۔ تو حضور نے ان کا جذبہ جہاد دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اجازت عطا فرما دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدر میں گئے، تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمیر بدر میں شہید ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے بعد جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم منور دیکھا تو آپ بڑے روئے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی، تو نے مجھ سے پہلے ایمان میرے بعد لے آیا، لیکن تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا ہے۔ ایمان تو مجھ سے بعد لے آیا ہے، عمل شاید تیرے تھوڑے ہوں، لیکن تو کامیاب ہو گیا ہے، تو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچ گیا ہے، تو بازی لے گیا ہے مجھ سے۔ تو شہدائے بدر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہے۔ اور پھر احد کے مقام پر جب احد کی لڑائی آئی تو آپ جانتے ہیں احد میں مشرکین مکہ یہ بڑی تعداد میں تھے، یہ کم و بیش 3000 تھے مشرکین مکہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ 700 تھی، کیونکہ وہ سلول منافق کچھ ساتھیوں کو لے کے واپس آ گیا تھا۔ باقی جو صحابہ کرام بچے تھے وہ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ مشرکین کی تعداد 3000 تھی، صحابہ کی تعداد جو ہے وہ 700 تھی۔ لڑائی سے ایک دن قبل حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اور ساتھ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت سعد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اللہ کل لڑائی ہے، کل احد میں جنگ ہوگی، تیرے اور تیرے رسول کے دشمن آئیں گے، یا اللہ تو مہربانی فرمانا میرے مقابلے میں جو آئے کوئی کمزور بندہ نہ آئے، میرے مقابلے میں کمزور نہ آئے، کوئی لاغر نہ آئے، میرے مقابلے میں کوئی بڑا بہادر آئے، کوئی جری قسم کا بندہ آئے، اور جو بڑا تجربہ رکھنے والا ہو جنگوں کا میرے مقابلے میں وہ آئے۔ اچھا بندے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمزور آئے میں اسے مار دوں، میں خود بچ جاؤں، میں اسے مار دوں۔ حضرت ساتھ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کل احد کی لڑائی ہونی ہے، اور میرے مقابلے میں جو آئے
یا اللہ بڑا بہادر ہو، بڑا طاقتور ہو، اونچے قد والا ہو، وہ آئے میرے ساتھ تلوار چلائے اور میرے ساتھ جنگ کرے، اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس کے ٹکڑے کر دوں، میں تیری رضا کی خاطر اس کے ٹکڑے کر دوں اور میں کامیاب ہو جاؤں اس کو قتل کرنے میں، مارنے میں۔ آپ نے دعا کی، آمین کہا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا دیے، دونوں بیٹھے تھے تو آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ سعد نے تیری بارگاہ میں دعا کی ہے، اس کی دعا کو یا اللہ قبول کر۔ مالک میں بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، اللہ کل جنگ ہونی ہے، کل جنگ ہونی ہے مالک، میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ جو میرے مقابلے میں آئے، کو بڑا ہی بہادر میرے مقابلے میں آئے، بڑا طاقتور میرے مقابلے میں آئے اور میں جم کے اس کا مقابلہ کروں تیرے محبوب کی حفاظت کے لیے، تیری رضا کی خاطر میں جم کے اس کا مقابلہ کروں یا اللہ، اور پھر کیا ہو، وہ مجھے شہید کر دے، وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ دے، پھر وہ میرے کان کاٹ دے، پھر وہ میرے ہونٹ کاٹ دے۔ اللہ جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا، تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ کیا ہوا ہے، مالک میں یہ عرض کروں یا اللہ یہ تیری خاطر میں نے کیا ہے، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب کی محبت میں نے یہ کیا ہے۔ پھر جب دوسرے دن جنگ ہوئی، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ واقعی ایسا کیا گیا، ان کے ناک بھی کاٹ دی گئی، ان کے کان بھی کاٹ دیے گئے، آپ کے ہونٹ مبارک بھی کاٹے گئے اور ان کا ہار میں پرویا گیا۔ پھر بعد میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیکھا، کہا عبداللہ یار میری دعا سے تیری دعا اچھی تھی، کاش جو دعا تو نے مانگی ہے میں بھی وہی مانگتا، تیری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے، میری دعا سے تیری دعا اچھی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ خوش ہو کے تجھے ملے گا، مجھے ابھی اپنا پتہ ہی کوئی نہیں ہے میرے کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تیرے ساتھ راضی ہو، اللہ تجھے خوش ہو کے ملے، اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری جنگوں میں آپ شامل ہوئے، آپ بدر میں بھی گئے، آپ احد میں بھی گئے، آپ خندق میں گئے، حنین میں گئے، تبوک میں گئے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ حج بھی کیا، آپ بیت رضوان میں بھی شامل تھے، یعنی وہ جن کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان کے ساتھ راضی ہوں، محبوب جنہوں نے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ساری سعادتیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یہ سعادتیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں بھی آئیں۔ پھر آپ نے جب حضور علیہ السلام نے حج کیا، حضرت سعد حضور کے ساتھ تھے، آپ نے حج بھی کیا، حج کے دوران آپ بیمار ہو گئے، صحن کعبہ میں موجود تھے، سخت بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی حالت یوں ہو گئی کہ آج دنیا سے جاتے ہیں کل دنیا سے جاتے ہیں، یہ کیفیت ہو گئی۔ حضور تشریف لائے تو یہ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا اور رو پڑے، کہ یا رسول اللہ میں نے مکے سے ہجرت کی تھی، مالک میں مکے میں نہیں مرنا چاہتا، آقا میں مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، حالت ایسی ہو گئی ہے لگتا ہے مر جاؤں گا، لیکن یا رسول اللہ میں مکے میں نے تو ہجرت کر دی تھی، میں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر مکہ چھوڑ دیا تھا اور پھر مکے میں مر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے پر، ان کے بطن و سینے پر حضور نے تھوڑی دیر حضور ہاتھ پھیرتے رہے اور حضور نے دعا فرمائی، اللہ سعد کو شفا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت سعد کو شفا عطا فرمائی، اور حضرت سعد بعد میں بھی کہتے تھے صحابہ اللہ کی قسم ہے وہ جو صحن کعبہ میں حضور نے میرے چہرے پر اور حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تھا، آج بھی حضور کے مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک میں اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔
میں اپنے جگر میں آج بھی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر بناتے تھے اور آپ کا نشانہ کمال کا نشانہ تھا۔ احد کے اندر جب گھمسان کی جنگ ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بہت سارے شہید ہوئے، تو بہت سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں آگے آ کے کھڑے ہو گئے، ان میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ جہاں بھی تیر مارتے تھے نا، ٹھک کے وہیں پہ جا کے لگتا تھا تیر، اتنا نشانہ تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کو یہ بھی سعادت نصیب ہے، میرے خیال میں سارے صحابہ کے اندر حضرت سعد واحد وہ صحابی ہے جن کو یہ سعادت نصیب ہے۔ دیکھیں نا، ہم سارے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ہم یہی کہتے ہیں آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، آپ پر قربان ہوں، لیکن حضرت سعد آپ کی عزتوں پہ ہماری عزتیں قربان ہو جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں حضرت سعد کو تیر اٹھا کے دیتے تھے اور حضور فرماتے تھے ارمی یا سعد فداک امی و ابی، اے سعد تیر چلاؤ، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضور حضرت سعد کو فرما رہے تھے سعد تیر چلاؤ، تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔ ارم یا سعد فداک امی و ابی۔ پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں یہ فضیلت جن کو حضور نے یہ فرمایا ہو کہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہو، یہ فضیلت صرف اور صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ آخری وقت آپ کا وادی عقیق میں آیا۔ وادی عقیق مکہ مدینہ طیبہ سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے، آخری وقت وہاں پر آیا۔ پھر آپ کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا، آپ کو مدفون جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر آپ کی زیارت پاک بنائی گئی، آپ کو مدفون کیا گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کے ذکر پاک کے صدقے ہماری پریشانیوں کو تکالیف کو اللہ دور فرمائے۔